بے جا شک و تردید کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور سماج میں وحدت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے، تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور کہیں شیطان تم لوگوں کو اس سے روک نہ دے، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب ان دونوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ: مشرکین جناب عیسیٰ کو غیر خدائی معبودوں جیسا مانتے تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہونا اللہ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی علامت ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ خود اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور دنیا کے آخری دنوں میں وہ آسمان سے نازل ہوں گے جو کہ قیامت کا مقدمہ ہوگا۔ نقطے کو سن لینے کے بعد ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، اولیاء خدا کا وجود قیامت اور اس کی یاد دہانی کی علامت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں شک کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، معصوم رہبر سیدھے راستے پر ہوتے ہیں اور ان کی پیروی کرنا بھی سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 4، انسان فطری طور پر راستے کی تلاش کرتا ہے اور اللہ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ نمبر 5، بے جا شک و تردید کرنا سیدھے راستے سے دور ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 6، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ نمبر 8، شیطان سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکانے کے چکر میں رہتا ہے۔ نمبر 9، جناب آدم و حوا کو بہکانے میں شیطان کے سابقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دشمنی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ نمبر 10، شیطان کے وسوسے کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت آسانی سے گمراہی کو سمجھ لیتی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ واضح اور روشن معجزے لے کر آئے تو لوگوں سے کہا، میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے تم کو صاف صاف بتا دوں، تو تم لوگ خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: مندرجہ ذیل چیزیں انبیاء کی بعثت کی دلیل ہیں۔ نمبر 1،
لوگوں کو بصیرت دینا، حکمت۔ نمبر 2، اختلافی مسائل کو صاف کرنا، لأبین۔ نمبر 3، تقوی کی دعوت دینا، فاتقوا اللہ۔ نمبر 4، حق کے نمونے کو لوگوں کو پہچنوانا، وَأَطِيعُونَ۔ اللہ کے کام میں سستی اور تزلزل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود حکیم ہے، اس کی کتاب بھی حکیم ہے اور اس کے نبیوں کی منطق بھی حکمت ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 63 ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، انبیاء واضح، اطمینان بخش، عقلی اور ناقابل شک دلیلوں اور متعدد معجزوں کے ساتھ آئے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کی تحریک ایک ثقافتی اور فکری تحریک ہوتی ہے، نہ کہ بغاوت۔ نمبر 3، دینی اختلافات کو دور کرنا انبیاء کا ایک مقصد ہے۔ نمبر 4، تقوی اور الہی رہبروں کی اطاعت سماجی وحدت کا ضامن ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65 کی تلاوت کو بھی ان کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ان میں سے کئی فرقے ان سے اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک دن کے عذاب سے افسوس ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان دونوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ کچھ اختلافات کو حل کریں، لیکن جیسے ہی اپنی دعوت شروع کی خود ان کے بارے میں نئے اختلافات پیش آ گئے۔ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ۔ تلاوت، ترجمہ اور اس کے نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بنیادی پیغام لوگوں کو یکتا پرستی کی دعوت دینا تھا۔ نمبر 2، تمام امور کی نظارت کرنا اور چلانا صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ نمبر 3، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ نمبر 4، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز یا شخص کی عبادت کرنا گمراہی ہے۔ نمبر 5، اللہ کی بندگی اور آسمانی رہبروں کی پیروی ایک حقیقت ہے۔ وَأَطِيعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ نمبر 6، اختلاف سیدھے راستے سے دوری کا سبب ہے۔ نمبر 7، انبیاء کے واضح کر دینے کے بعد تفرقہ اور اختلاف پھیلانا ظلم ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ بے جا شک و تردید سیدھے راستے سے دور ہونے کا سبب ہے۔ شیطان کے وسوسے کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت آسانی سے گمراہی کو سمجھ لیتی ہے، اور تقوی اور الہی رہبروں کی اطاعت سماجی وحدت کا ضامن ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔